بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کے ساتھ میں ہوں اقبال سحر۔ اس سلسلے کا یہ چھٹا پروگرام ہے۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دولت ایمان سے مالا مال بھی۔ آج اتوار ہے، دسمبر کی 26 جبکہ جمادی الاول کی 21 تاریخ ہے۔ یہ ایک علمی و ادبی ذوق رکھنے والے احباب کے لیے ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں اس میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی اور آپ کی آراء کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اس پروگرام کے آخر میں آپ سے کیے جائیں گے چند سوالات اور آپ دیں گے ان کے درست جوابات۔ درست جواب دینے والے کے لیے ہوگا بزم سحر کی جانب سے ایک خوبصورت انعام۔ آپ کو سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا۔ آپ کے جوابات اسی ویڈیو میں موجود ہیں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک پوری توجہ اور انہماک سے سماعت کیجیے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ماہ جمادی الاول ہے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بہت سے اسلامی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اسلامی سال کا یہ 5واں مہینہ ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے عظیم صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات زندگی پر روشنی ڈالی تھی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مدح صحابہ ڈائری کی۔ یہ 2022 کی ڈائری ہے اور اس کی اشاعت کا یہ 14واں سال ہے۔ ڈائری کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے اور اس کے بعد جملہ ہے، مصرع ہے، ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے۔ اور یہ آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس کی اشاعت کا یہ 14واں سال ہے۔ آگے بڑھیں تو قرآن کریم کی سورۃ نور کی آیت نمبر 15 یہاں پر ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کا ساتھ ترجمہ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مدح صحابہ ڈائری کے معاونین اور اس کو ترتیب دینے والے، ان کے نام یہاں پر درج ہیں اور اسے ہم سب ٹائٹل کا نام دیتے ہیں۔ آگے بڑھیں تو ذاتی قوائف کے لیے ایک صفحہ چھوڑا گیا ہے۔ یہاں پر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، موجودہ پتہ لکھ سکتے ہیں، مستقل پتہ درج کر سکتے ہیں اور آپ کی زندگی کی جو اہم معلومات ہیں یہاں پر ان کو درج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنا صفحہ کے نام سے ایک پیج موجود ہے جس پر اس ڈائری کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور موجودہ جو حالات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور آگے بڑھیں تو یہاں پر حافظ محمد الطاف منہاس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حمد اور ایک نعت موجود ہے اور حمد بہت پیاری، بہت خوبصورت ہے۔ الطاف منہاس کہتے ہیں، اس ساری کائنات کا مشکل کشا ہے تو جانتا ہے سب کو حاجت روا ہے تو۔ یہ بہت پیاری حمد ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی نعت ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے 2 شعر سماعت کیجئے۔ میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے، میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے، جو ان کے در کا نوکر ہے وہ ہر انسان اچھا ہے۔ اور آگے اسی کا شعر ہے، نہیں ثانی صدیق کا زمانے بھر کے لوگوں میں، نہیں ثانی صدیق کا زمانے بھر کے لوگوں میں، اگرچہ ان کے یاروں میں عمر عثمان اچھا ہے۔ اور اس کے بعد خیال در خیال کے نام سے 2 صفحات ہیں جہاں پر قارئین کی آراء کو جگہ دی گئی ہے۔ جو قارئین پڑھتے ہیں، ڈائری استعمال کرتے ہیں، جنہوں نے ڈائری کو دیکھا ہے وہ اپنے خیالات ہم تک پہنچاتے ہیں اور اس ڈائری میں اس کو جگہ دی جاتی ہے۔ خیال در خیال کے نام سے یہ خوبصورت گلدستہ آپ کو ملے گا جس میں گزشتہ جو ڈائری ہے، موجودہ ڈائری اور اس ڈائری کی جو افادیت اہمیت ہے اس پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آگے بڑھیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی منقبت پر مشتمل کلام بہت خوبصورت ہے اور یہ لکھنے والے ہیں ہدہد الہ آبادی صاحب۔ بہت خوبصورت نعت ہے، شعر سماعت کیجئے۔ میرے رہبر نبی سائیں، میرے آقا نبی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رہبر نبی سائیں، میرے آقا نبی سائیں، سعادت ہے مبارک ہے تیرا چرچا نبی سائیں، تیری نسبت کے صدقے مقتدا و معتبر ٹھہرے، ابو بکر و عمر عثمان علی طلحہ نبی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت خوبصورت نعت ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا جو منقبت پر مشتمل کلام ہے وہ بھی سننے، پڑھنے اور دل میں اتارنے کے لائق ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں، جنگ بدر کو دیکھ صحابہ عظیم ہیں،
جنگ بدر کو دیکھ صحابہ عظیم ہیں، عزم سفر کو دیکھ صحابہ عظیم ہیں، مکہ میں مبلغ ہیں، مدینے میں مجاہد، فکر و نظر کو دیکھ صحابہ عظیم ہیں۔ یہ پوری نظم بہت خوبصورت ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو سمت کا درست تعین کے نام سے ایک خوبصورت مضمون ہے، اور یہ لکھنے والے ہیں غلام شبیر منہاس صاحب، جو کہ اس ڈائری کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ مدح صحابہ ڈائری کے ایڈیٹر ہیں جناب غلام شبیر منہاس صاحب۔ سمت کا درست تعین، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کو اس مضمون میں پرویا، اور اس میں پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا اور کیا ہم اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، اس پر یہ بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے آئیں تو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی و عملی تعلق، ہر درد کا درما، یہ لکھنے والے ہیں مولانا ڈاکٹر محمد جہان یعقوب صاحب۔ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 صفحات پر مشتمل بہت ہی خوبصورت مضمون ہے، اور مولانا ڈاکٹر محمد جہان یعقوب صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں بنوریا ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر، بنوریا یونیورسٹی انٹرنیشنل کراچی کے۔ آگے آئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ اثار و قربانی کے نام سے بہت ہی خوبصورت مضمون ہے مولانا محمد سعید ہزاروی صاحب کا، جو کہ مانسیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آگے آئیں تو بنت اسلم شاعرہ ہیں، بہت خوبصورت لکھتی ہیں، اور شان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ایک ہی صفحے پر 2 نظمیں ہیں، اور صحابہ کرام کی منقبت کو بہت پیارے انداز میں انہوں نے قلم بند کیا۔ پہلی نظم ہے شان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور کہتے ہیں مجھے صدیق اکبر سے محبت تھی محبت ہے، مجھے صدیق اکبر سے محبت تھی محبت ہے، عمر عثمان و حیدر سے محبت تھی محبت ہے۔ اور دوسری ہے خدا کی عبادت صحابہ سے سیکھو، خدا کی عبادت صحابہ سے سیکھو، نبی کی اطاعت صحابہ سے سیکھو، صداقت شجاعت سخاوت خلافت عداوت محبت صحابہ سے سیکھو، خدا اور خدا کے نبی کے عدو سے الجھنے کی ہمت صحابہ سے سیکھو۔ یہ بہت پیاری نظم ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معنون ایک خوبصورت مضمون ہے حافظ غلام اکبر لاشاری صاحب کا، اور بہت اچھا لکھتے ہیں، اور یہ مضمون 3 صفحات پر مشتمل ہے۔ بہت پیارے انداز میں انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کو بیان کیا ہے۔ یہ مضمون بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آگے آئیں تو بنات اربع رضی اللہ عنہم، سید علی معاویہ شاہ صاحب لکھتے ہیں، بہت خوبصورت کلام ہے ان کا، آپ کا تعلق جھنگ سے ہے۔ کہتے ہیں دختران نبی بالیقین 4 ہیں، دختران نبی بالیقین 4 ہیں، نسبت مصطفیٰ کی امی 4 ہیں، اپنے بابا کی نسبت کو دل میں لیے، جن کی روشن رہی جبیں 4 ہیں، ماں خدیجہ سے رب العلا نے انہیں وہ جو بخشے ہیں روشن نگیں 4 ہیں، جن کی خوشبو سے مہکے ہیں ارض و سما، وہ بہار آفریں یاسمیں 4 ہیں، جن سے بیت نبوت میں رخشندگی، وہ خدیجہ کے گھر کی مکیں 4 ہیں، اپنے بابا کی ہیں لاڈلی بیٹیاں، یعنی آقا کی وہ نازنیں 4 ہیں، رب نے قرآن میں جو بناتک کہا، اس کا مصداق ہی بالیقین 4 ہیں، دختران نبی بالیقین 4 ہیں، نسبت مصطفیٰ کی امی 4 ہیں۔ اور اس کے بعد شان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عنوان پر بہت خوبصورت تحریر ہے مریم صدیقی صاحبہ کی، کراچی سے ہیں، اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے صحابہ کرام کی رفت کو، عظمت کو، شان شوکت کو اپنے الفاظ میں ڈھالا اور قارئین کے لیے پیش کیا۔ بہت خوبصورت تحریر ہے۔ آگے بڑھیں تو پاکیزہ کردار کے نام سے بنت اسلم صاحبہ کا کلام ہے۔ بدر میں علمدار تھے کون سوچو، احد میں وفادار تھے کون سوچو، وہ غزوہ خندق کی مشکل گھڑی میں شب و روز بیدار تھے کون سوچو۔ بہت خوبصورت یہ نظم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں ہے۔ آگے بڑھیں تو عائشہ صدیقی عائش کا کلام ہے شان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم پہ۔ کہتی ہیں نبی کی ہر ایک ادا پہ عشق جدیدہ ہونا علی ولی کا، نبی کی ہر ایک ادا پہ عشق جدیدہ ہونا علی ولی کا، کتاب حکمت کا حرف حرف چنیدہ ہونا علی ولی کا۔ بہت خوبصورت کلام ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان کو
بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، قلم بند کیا ہے۔ آگے آئیں تو خواتین اسلام کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے مولانا حافظ محمد ندیم قاسمی صاحب کی یہ تحریر ہے، اور ندیم قاسمی صاحب مصنف ہیں کتب کثیرہ کے، مطلب انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ وہ 100 کتابوں کے مصنف ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ بہت خوبصورت لکھتے ہیں، اور یہاں بھی انہوں نے بہت اچھے انداز میں خواتین اسلام کی جو محبت رسول تھی اس کو بیان کیا ہے۔ آگے آئیں تو منقبت در اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے محمد سلمان قریشی صاحب مظفر گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں 2 صفحوں پر ان کی منقبت ہے۔ کہتے ہیں پڑھا جو قرآن ورق ورق پہ نبی کے اصحاب کا حوالہ، پڑھا جو قرآن ورق ورق پہ نبی کے اصحاب کا حوالہ، حدیث میں بھی یہی لکھا ہے کہ بعد آقا وہی ہیں بالا۔ تو یہ بہت پیاری نظم ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آگے آئیں تو سخاوت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام سے ایک خوبصورت تحریر ہے، 2 صفحوں پر مشتمل، جس میں صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا کہ وہ سخاوت کس انداز میں کرتے تھے، اور یہ تو ان کا خاصہ تھا، سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو پیش کرنا، یہ صحابہ کرام کا ایک خاصہ تھا، تو اسی پر یہ روشنی ڈالی گئی۔ آگے آئیں تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، مولانا رحیم بخش جروار صاحب کراچی سے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے یہاں پر بیان کیا اور صحابہ کرام کی رفعت و عظمت کو بیان کیا۔ اور ناظرین اس کے بعد آگے آئیں تو یہاں پر ہمارا جو تاریخی صفحات ہیں تاریخ کے، وہ شروع ہو جاتے ہیں جنوری، اور اسی طرح پھر آگے چلتا جائے گا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر صفحے پر ہم نے اوپر ٹاپ پر شروع میں قرآن آیت کا ترجمہ دیا، اور صفحے کے آخر پر ہم نے کسی صحابی کا قول دیا ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ جنوری ہے تو جنوری کے تمام صفحات پر قرآنی آیات کا ترجمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال دیے گئے ہیں، تاکہ ہم ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کا تعین کر سکیں۔ مارچ کے آخر میں ایک خوبصورت تحریر ہے، دنیا اسلام کی مقدس شخصیات، محمد عباد الرحمن جتوئی ہیں، انہوں نے لکھا اور بہت خوبصورت انداز میں مختصر لفظوں میں صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا کہ وہ مقدس شخصیات تھیں اسلام کی، ان پہ بات کی ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں تو مئی کے آخر پر حافظ خرم فاروق ضیاء ملتان سے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے صحابہ کرام کی مدح سرائی کی۔ کہتے ہیں دل و جان سے پیارے صحابہ ہمارے، دل و جان سے پیارے صحابہ ہمارے، نبی کے دلارے صحابہ ہمارے، ہدایت کے اونچے منور فلک پر چمکتے ستارے صحابہ ہمارے۔ بہت خوبصورت منقبت ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں تو جولائی کے آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لاہور سے ہیں معاذ معاویہ صاحب، اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے لکھا گنبد سبز دل میں بسائے ہوئے، آپ کا نام لب پر سجائے ہوئے۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں تو اگست کے آخر میں جناب ابی مکھنوی صاحب کا کلام ہے، بہت خوبصورت انداز میں بدر زاد کے عنوان سے۔ ابی مکھنوی صاحب کہتے ہیں اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں، دھوپ زیادہ ہو تو سائے میں بٹھا دیتے ہیں، اپنے گھوڑوں کو اجازت ہی نہیں روندیں وہ، کوئی آبادی کسی کھیت میں کھلتی فصلیں، بچہ کافر کا بھی جی کرتا ہے گودی لے لیں، ہاتھ اٹھتا ہی نہیں اپنا نہتوں پہ کبھی، ہم نے سیکھے ہیں محمد سے قرینے سارے، ہم بدر والے احد والے یرموکی ہیں، 10 کے بدلے بھی فقط ایک اتارا ہم نے، درجنوں ایک پہ جا لپکیں کہاں کی غیرت، نعرے اغوا نہ کرو بخش دو قرآن کو اب، فرقہ تگڑا ہو تو گستاخ سے پھر یاری ہے، عشق احمد ہے کہاں پیشہ ہے فنکاری ہے، ہم بدر زاد ہیں اپنی تو روایت ہے یہی، پیاسے دشمن کو پلاؤ پانی، جنگ میدان میں لڑی جاتی ہے۔ ناظرین آگے آئیں تو اکتوبر کے آخر میں نغمات صحابہ کے عنوان سے عثمان عباسی صاحب کا کلام ہے، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ عثمان عباسی کہتے ہیں آقا کے لبوں پر ہیں کمالات صحابہ، آقا کے لبوں پر ہیں کمالات صحابہ، قرآن بیاں کرتا ہے خدمات صحابہ، روزے ہوں نمازیں ہوں یا دیدار محمد، ہیں قابل صد رشک عبادات صحابہ۔ ناظرین آگے آئیں تو دسمبر کے آخر میں
مولانا جمیل الرحمان عباسی صاحب کی منقبت ہے، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بارگاہ صحابہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں۔ مولانا جمیل الرحمان عباسی صاحب کہتے ہیں، میرے لبوں پر نبی کے اصحاب کا سدا تذکرہ رہے گا، میرے لبوں پر نبی کے اصحاب کا سدا تذکرہ رہے گا، دل و جگر میں پیار ان کا بسا رہا ہے، بسا رہے گا، حدیث و قرآن میں جا بجا ان کی منقبت مسکرا رہی ہے، سروں پہ ان کے رضا کا صحرا سجا رہا ہے، سجا رہے گا۔ آگے آئیں تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے زاہد محمود صاحب کا مضمون ہے، جو انہوں نے میاں والی سے ہمیں بھیجا اور اس ڈائری کا حصہ بنا۔ اور آگے آئیں تو منقبت ببارگاہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ لکھنے والے ہیں کبیر والا سے محمد ارشد قاسمی۔ کہتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں شرم و حیا آ کر سنورتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں شرم و حیا آ کر سنورتے ہیں، نگاہیں خم کیے نوری اس آنگن میں اترتے ہیں۔ بہت خوبصورت کلام ہے۔ اور آگے آئیں تو انہی کی ایک نعت ہے، ہدیہ نعت ہے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشد قاسمی صاحب کہتے ہیں، ہو میرے مقدر میں بھی عطا مدینے کی، مجھ کو راس آئے گی بس دوا مدینے کی۔ اور یہاں پر آبی مکھنوی صاحب کا بھی ایک کلام ہے، ایمان مگر آبی کے عنوان سے نظم ہے۔ کسی ایک ہلاکت پر سب چیخ اٹھیں یکجاں، کووں کو تو دیکھا ہے انسان مگر آبی۔ غزلیں ہوں کہ نظمیں ہوں، ناول ہوں کہ افسانے، سب دل میں اترتے ہیں قرآن مگر آبی۔ خود اپنے کنویں پر جو یوں پیاسا گزر جائے، دیکھے ہیں سخی لاکھوں عثمان مگر آبی۔ گھر گاڑی گھڑی آلہ ہر چیز خریدی ہے، کچھ بھی تو نہیں بیچا ایمان مگر آبی۔ اور اس کے بعد نظم ہے، اصحاب کا دشمن تو خساروں میں رہے گا، دوزخ کے سحر شام شراروں میں رہے گا۔ سن شر کے پجاری کے صدا ذکر انہی کا، قرآن کی سطروں میں سپاروں میں رہے گا۔ فاران سے شیشان تا ہند کی دھرتی، سب جلوہ اصحاب بہاروں میں رہے گا۔ یاران نبی پر کرے تانا زنی جو، بدکار ہے مردار ہے ماروں میں رہے گا۔ اے دشمن اصحاب تو جو مرضی ہو کر لے، یہ سحر تو اصحاب کے پیاروں میں رہے گا۔ اور اس کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ سلیم اللہ صاحب ہیں لکھنے والے ساہیوال سے، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کو ترتیب وائز پیش کیا، اور یہ ایمان افروز مضمون وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، دو نعتیں ہیں حماد زیف لکھوال چکوال سے، بہت پیاری نعتیں ہیں۔ کہتے ہیں، رحمت و نور کی برسات ہوئی نعت ہوئی، رحمت و نور کی برسات ہوئی نعت ہوئی، حمد کے ساتھ مناجات ہوئی نعت ہوئی۔ اور دوسری نعت ہے، عود کر تب ہی جنوں اہل خرد میں آیا، عود کر تب ہی جنوں اہل خرد میں آیا، جب کوئی آپ کی توہین عمد میں آیا، جب برابر نہ کوئی قامت و قد میں آیا، پست کردار لیے کینہ و قد میں آیا۔ بہت خوبصورت یہ دونوں نعتیں ہیں، اور یہ لکھنے والے ہیں حماد زیف لکھوال چکوال سے۔ اور آگے بڑھیں تو اسلامی عقیدت بحضور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت خوبصورت انداز میں ہارون عظیم عباسی نے اپنے جذبات کو نظم کے انداز میں پیش کیا۔ کہتے ہیں، سلام ان پر جو دربار رسالت کے امی ٹھہرے، سلام ان پر جو دربار رسالت کے امی ٹھہرے، سلام ان پر جو خضرا کے گنبد کے جا مکین ٹھہرے، سلام ان پر صداقت جن کے در پہ ناز کرتی ہے، سلام ان پر عدالت جن کے سر پہ ناز کرتی ہے، سلام ان پر سخاوت جن کے زر پہ ناز کرتی ہے، سلام ان پر شجاعت جن کے گھر پہ ناز کرتی ہے، سلام ان پر شکل میں جن کی جبریل امی اترے، سلام ان پر ملک جن کی مدد کو بر زمیں اترے۔ بہت خوبصورت کلام ہے۔ اور اس کے بعد ہیں ذیشان اکبر ساکی، کوٹ بہادر شاہ جھنگ سے ہیں، ان کی ایک نظم ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ، اور ایک ہے شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ۔ ذیشان اکبر ساکی کہتے ہیں، حق پرستی حق نمائی راستہ صدیق کا، حق پرستی حق نمائی راستہ صدیق کا، اہل حق ہی جانتے ہیں مرتبہ صدیق کا۔
اور اس کے بعد ان کی یہ دوسری نظم شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ ہے۔ رہے گا نام دنیا میں سدا فاروق اعظم کا، نبی کے ساتھ ضم ہے سلسلہ فاروق اعظم کا رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد آگے آئیں تو یہ صحابہ کیوں کرتے ہیں؟ محمد بلال خان شہید کی یہ خوبصورت تحریر ہے اور انہوں نے اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھالا اور قارئین کے لیے پیش کیا، بہت خوبصورت ہے۔ اور اس کا انتخاب کرنے والے ہیں کراچی سے قاضی نسیم ثاقب رحمانی صاحب، جو کہ چیئرمین ہے پاکستان ینگ علماء کونسل کے۔ آگے آئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جذبہ ایثار کے عنوان سے خوبصورت عنوان ہے، مولانا محمد طارق نعمان گڈنگی صاحب نے تحریر کیا، جن کا تعلق مانسیرا سے ہے اور آپ مرکزی صدر اسلامک رائٹرز موومنٹ پاکستان ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے صحابہ کرام کی رفعت، شان و شوکت اور ان کا جو جذبہ ایثار تھا اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اور اس کے بعد ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہیں عرفان علی ٹیپو صاحب، ساہیوال سے ہیں، کہتے ہیں اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ انہوں نے خوبصورت انداز میں صحابہ کرام کی رفعت و عظمت کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تفسیر قرآن پاک کے جو مشہور مدارس ہیں، اس حوالے سے بنت عبدالغفار میاں چنو سے ہیں، انہوں نے خوبصورت انداز میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد محمد عمیر چکوال سے ان کی بھی تحریر شامل ہے، سیرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما، اور بہت خوبصورت انداز میں ان کی زندگی کو انہوں نے مختصر مضمون میں پرونے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ٹیلی فون انڈیکس ہے، جہاں پر آپ اپنے دوست احباب کے نام لکھ سکتے ہیں، ان کا فون نمبر لکھ سکتے ہیں، ان کا ای میل ہے وہ درج کیا جا سکتا ہے۔ یہ حروف تہجی کے لحاظ سے دیا گیا ہے، اور جہاں پر آپ اپنے پیاروں کے نام، اپنے دوست احباب کے نام لکھ سکتے ہیں، ان کا ای میل لکھ سکتے ہیں، ان کا موبائل نمبر درج کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک بہت اہم سلسلہ ہے، وطن عزیز کے نامور خطبہ مقررین ان کے نام ہیں، جو نامور علماء کرام ہیں، خطبہ ہیں، مقررین ہیں، ان کے نام دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا شہر ہے اور ان کا فون نمبر بھی ہے۔ بوقت ضرورت آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا حال احوال پوچھ سکتے ہیں، اپنے پروگراموں میں ان کو دعوت دے سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ سال ہر سال سے چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نامور شعراء و نعت خواں حضرات وطن عزیز کے جو ہیں، ان کے نام، ان کا فون نمبر اور ان کا شہر دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کے اہم نعت خواں ہیں اور شعراء کرام ہیں۔ ناظرین، آخر میں چند صفحات یادداشت کے ہیں، جس پر آپ اپنی یادداشت لکھ سکتے ہیں، اپنے جذبات لکھ سکتے ہیں، کوئی اہم باتیں ہیں ان کو درج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2022 کی ڈائری ہے، یقینی طور پر آپ کو پسند آئی ہوگی، امید ہے آپ اسے پسند کریں گے۔ اور اگر آپ تک یہ ڈائری نہیں پہنچی اور آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 0346 790 7599 یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کی قیمت کوئی زیادہ نہیں ہے، صرف 450 روپے میں، اور یہ بھی آپ کو بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک بھیج دی جائے گی۔ اور اگر آپ زیادہ ڈائریاں لینا چاہتے ہیں تو مزید اس میں رعایت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اہم حصے کی جانب۔ گزشتہ سوالوں کے درست جواب دینے والوں میں عظیم اقبال، خالد مغیرہ، محمد ابو بکر فاروقی، احسن، ندیم اعجاز اور محسن بلال شامل ہیں، جبکہ صبح سویرے نامی صارف نے بھی درست جوابات دیے۔ گزشتہ پروگرام کے سوالوں کے درست جواب بالترتیب اس طرح ہیں: سوال نمبر 1 کا درست جواب سامت، سوال نمبر 2 کا جواب قرۃ العین، سوال نمبر 3 کا جواب حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، سوال نمبر 4 کا جواب ولید، عبداللہ اور داؤد، سوال نمبر 5 کا جواب 72 سال کی عمر میں۔ ناظرین، قرآن اندازی کے ذریعے جس ونر کا نام سامنے آیا وہ ہیں محسن بلال۔ محسن بلال کو بزم سحر کی جانب سے نئے سال کی ڈائری مدح صحابہ انعام میں دی جا رہی ہے۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کی جانب سے محسن بلال کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں موجودہ پروگرام کی۔ آپ سے کیے جائیں گے 5 سوالات اور آپ دیں گے ان کے جوابات۔ 1 سے زائد درست جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ تو کاغذ قلم اٹھائیے اور سوالات لکھنا شروع کیجئے۔ سوال نمبر 1، ماہ جمادی الاول اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ چوتھا یا 5واں؟ سوال نمبر 2، اس ساری کائنات کا مشکل کشا تو ہے؟
تو جانتا ہے سب کو حاجت روا تو ہے، یہ حمدیہ شعر کس شاعر کا ہے؟ سوال نمبر 3، میرے راہبر نبی سائیں، میرے آقا نبی سائیں، سعادت ہے مبارک ہے تیرا چرچا نبی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعتیہ شعر کس شاعر کا ہے؟ سوال نمبر 4، مدح صحابہ ڈائری کے ایڈیٹر کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 5، حق پرستی حق نمائی راستہ صدیق کا، اہل حق ہی جانتے ہیں مرتبہ صدیق کا، یہ خوبصورت شعر کس شاعر کا ہے؟ ناظرین، ایک سے زائد درست جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ سوالوں کے درست جواب جاننے اور ونر کا نام معلوم کرنے کے لیے اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے اور آئیکن بیل کو دبانا مت بھولیے تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی اتوار کی شام 8 بجے تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔